الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال فی موضع آخر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس پیارے اللہ کے حکم پر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، وہ پیارا اللہ رحمان ہے، تو سب سے زیادہ رحمت کی شان ہمارے ساتھ ہے۔ وہ پیارا اللہ اگر کریم ہے تو سب سے زیادہ شان کرم اس امت کے ساتھ ہے۔ اس کی شان رحمت اور اس کے کرم کی بڑی پہچان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مہینہ دیا جس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ 11 مہینے کے مقابلے میں اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ جب اللہ نے اس مہینے کی نسبت، اس مہینے کا رشتہ، اس مہینے کا تعلق اپنی ذات سے کر دیا، تو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح ایک مومن مسجد کو کہتا ہے کہ میرے اللہ کا گھر ہے، قرآن کریم کو کہتا ہے میرے اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح ایک مومن کہتا ہے کہ رمضان کے یہ مہینے، اس کے سارے لمحے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ مہینہ عبادت کا مہینہ بنایا۔ عام طور پر اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ اسلامی سن محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مومن کے لیے محرم کا مہینہ عبادت کے اعتبار سے پہلا مہینہ بنایا ہے۔ تو سن کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے عبادت کے لحاظ سے پہلا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جو عبادت کا پہلا مہینہ مومن کے لیے رمضان کا ہے، اس میں دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح کی عبادت رکھی ہے۔
اس مہینے میں دن میں انسان صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رکھتا ہے، 3 چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ گویا دن انسان کا صبح سے شام تک کا وقت 3 چیزوں کے چھوڑنے کا ہے۔ جب رات آتی ہے تو انسان اللہ کے سامنے تراویح پڑھ کر 40 سجدے کرتا ہے۔ گویا رمضان کی رات کرنے کی رات ہے اور رمضان کا دن چھوڑنے کا دن ہے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ میرے بندے، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اس عبادت کے 2 حصے ہیں۔ عبادت کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ عبادت کا کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور ایک حصہ عبادت کا کچھ چیزوں کو کرنا ہے۔ اشارہ ملا میری عبادت 2 چیزوں کا نام ہے، صرف عمل کا نام نہیں ہے، صرف سجدے کا نام نہیں ہے، صرف تلاوت کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل، نماز، تلاوت، تراویح، اعمال، اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا عبادت کا دوسرا حصہ چھوڑنا ہے، یعنی جن چیزوں کو ہم نے منع کیا ہے، جن سے ہم نے روکا ہے، جس کو ہم نے گناہ کہا ہے، اس سے بچنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ عبادت کا بنایا، اور عبادت کے اللہ نے 2 حصے رکھے۔ دن کو اللہ نے بنایا کہ اس میں کچھ چیزوں کو نہیں کرنا ہے، اور رات کو اللہ نے بنایا کہ کچھ چیزوں کو ہمیں کرنا ہے۔ پھر جو روزہ ہے صبح سے شام تک، جس میں 3 چیزوں کو چھوڑنا ہے، روزہ رکھنے سے انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اور بھوکے اور پیاسے رہنے سے انسان کے اندر تھوڑی سی ہیٹنگ آتی ہے، حرارت آتی ہے، ایک گرمی سی پیدا ہوتی ہے بھوکے پیاسے رہنے سے۔ اب ذرا اللہ کی حکمت پہ غور کریں کہ اگر کوئی برتن خراب ہو جاتا ہے، پیتل ہو، تانبا ہو، اس کا برتن اگر اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، تو اسے اگر صاف کرنا ہو، روشن کرنا ہو، اس میں اچھا سا کھانا تیار کرنا ہو، تو پہلے اس برتن کو، اس دیگ کو، اس برتن کو پہلے تپایا جاتا ہے، گرمایا جاتا ہے، اسے ہیٹنگ دی جاتی ہے، اسے گرمی پہنچائی جاتی ہے، تاکہ اس ہیٹنگ، اس حرارت، اس ٹمپریچر، اس گرمی سے اس کا جو زنگ ہے، اس کی جو گندگیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کھل جائے، وہ نرم ہو جائے، وہ صاف ہونے کے قابل ہو جائے۔ جس طرح ایک برتن کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اس کی گندگی، اس کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے ہیٹنگ دی جاتی ہے، ٹمپریچر بڑھایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے ایمان والوں کے دل، ایمان والوں کی روح، ایمان والوں کا نفس، جو 11 مہینے میں گناہوں سے زنگ آلود ہو گیا تھا، گناہوں کا زنگ چڑھ گیا تھا، گندگیاں جم گئی تھی، تو اللہ نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھوا کر، بھوکا پیاسا رکھوا کر، اس نے ہمیں اندر سے تپایا ہے۔ شام ہوتے ہوتے افطار سے پہلے ہر مومن میں کچھ نہ کچھ ندامت تو آتی ہے، ہر مومن کے دل میں رجوع اللہ تو ہوتا ہے، ہر مومن افطار سے پہلے ہاتھ تو اٹھاتا ہے، ہر مومن افطار سے پہلے دامن تو پھیلاتا ہے۔ گویا صبح سے لے کر شام تک اس کے نفس کو، اس کے دل کو، اس کی روح کو تپایا گیا، اور شام ہوتے دعاؤں کے ذریعے اس کو صاف کیا گیا۔ جب افطار کر کے بندہ فارغ ہو گیا، تو ابھی تو اس کا پہلا کام تھا، ابھی تو پہلا ورک تھا۔ اس پہلے ورک میں ہی صرف
صرف صفائی پر اللہ نے وعدہ کیا، میرے بندے افطار کے ٹائم پہ جو مانگو گے میں تجھے دیتا رہوں گا، جو کہو گے میں سنتا رہوں گا، جو چاہو گے میں دیتا رہوں گا۔ جب رات آئی تو رات آنے کے بعد اس مومن بندے کو قرآن سنایا گیا، 20 رکعتوں میں قرآن سنایا گیا۔ یہ قرآن سنانا، ہر مومن کے دلوں تک قرآن کی آواز کو 20 رکعت میں سنوانا، یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے دل پر قلعی چڑھ جائے، چمک آ جائے، نورانیت آ جائے، شائننگ آ جائے۔ اس لیے رات میں اللہ نے قرآن سنایا اور 20 رکعت میں سنوایا کہ صبح سے شام تک تم نے تو زنگ کو دور کر دیا ہے، اب قلعی لگاؤ، اب اس پر رنگ چڑھاؤ، اس پر شائننگ لاؤ۔ گویا مومن بندہ جب اس طرح سے ہوتا ہے، صبح اپنے آپ کو پاک کرتا رہا، رات میں قرآن سن کر اپنے آپ کو روشن کرتا رہا، صبح مومن بندہ اگلے روزے کے لیے جب سحری کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، پروردگار فرشتے سے کہتے ہیں میرے فرشتے میرے بندے نے 24 گھنٹے کا عمل پورا کر لیا، تم گواہ رہو کہ میں نے مغفرت کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے رمضان کی رات میں ہم سے آپ سے 40 سجدے کروائے، 2-4 سجدے نہیں، 40 سجدے اللہ نے کروائے۔ اللہ نے اشارہ کیا، اے میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہ میرے وہ نبی ہیں جس نبی نے تمنا کیا تھا، یہ وہ نبی ہیں جس نبی نے تمنا کیا تھا کہ اے اللہ اگر آخری نبی دنیا میں تشریف لاتے تو میری تمنا یہ تھی کہ میں ان کی امت میں شامل ہوتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب ساحروں نے، جادوگروں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کے سامنے آئے، ان کا مقابلہ کیا، ان کے سامنے آئے، ان کو رسوا کرنا چاہا اور یہ کہنا چاہا کہ موسیٰ آپ کا دین برحق نہیں ہے، اس مقابلے کے لیے آئے، اس سے بڑھ کر ان کا جرم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر ان کا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے مقابلے میں جادوگر اپنی جادوگری کو اکٹھا کر کے آ جائیں، اس سے بڑھ کر نبی کے سامنے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب انہی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ توبہ کر لیا اور ایک مرتبہ سجدہ کر لیا، تو اسی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک سجدے کی بنا پر میں نے ان جادوگروں کو اپنا ولی بنا لیا، میں نے ان کو ولایت عطا کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سجدہ کرنے والے شرمندگی کے ساتھ میں ان کو ولی بنا سکتا ہوں، تو اے میرے امت محمدیہ، اے میرے نبی کی امت، اے میرے حبیب کی امت، اے میرے رسول کی امت، اے میرے خلیل کی امت، اے میرے حبیب کی امت، اگر تم روزانہ 40 سجدے کرو گے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تجھے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تجھے اپنا ولی اور اپنا محبوب ضرور بنا لے گا۔ گویا پروردگار نے یہ مہینہ ہمیں اپنا محبوب بننے کا مہینہ بنایا ہے، ولی بننے کا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ اپنا قرب عطا کرنے کا مہینہ بنایا ہے، اپنی رضا، اپنی مغفرت، اپنا عرش کا سایہ دینے کا اللہ نے مہینہ بنایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو رحمت والا مہینہ اور خاص طور پر یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ، یہ رحمت کا عشرہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس انسان پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جاتی ہے، دعا کرنی ہے ہمیں آپ کو، جس انسان پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جاتی ہے، رحمت خاصہ، خاص رحمت کی نظر جس مومن پہ پڑ جاتی ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نگاہ رحمت سے، نگاہ خاص سے کسی کے دل کو اللہ نے دیکھ لیا تو 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ گویا یہ مہینہ اللہ سے 4 نعمتوں کے لینے کا مہینہ ہے۔
وہ 4 نعمت کیا ہے؟ جس پر اللہ نے ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے اس مہینے میں ایک لمحے کے لیے اگر رحمت کی نظر سے دیکھ لیا، رحمت خاصہ کی نظر سے اللہ نے دیکھ لیا، تو پہلی نعمت حسن خاتمہ اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی موت کہ جس موت کے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو، ایسی موت کہ موت تو آ رہی ہے اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو، ایسی موت کہ جس موت تو آ رہی ہے رحمت کے فرشتے مبارکباد دے رہے ہوں، ایسی موت کہ جو موت تو آ رہی ہے مگر جنت کا نظارہ ہو رہا ہو۔ ایک مومن پر اللہ رب العزت جب نظر خاص ڈال دیتے ہیں تو حسن خاتمہ واجب ہو جاتا ہے۔ اچھی موت، بابرکت موت، رحمت والی موت، جنت کے نظارے والی موت، رحمت والے فرشتے کی مبارکباد والی موت اسے عطا ہوتی ہے۔ اور اللہ جسے حسن خاتمہ عطا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں حساب لے کر اسے شرمندہ کرے نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی کریم اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیتا ہے، آئیے آئیے آ جائیے اچھی طرح آئیے، تو اندر آ کے رسوا نہیں کرتا۔ پروردگار تو کریموں کے کریم، پروردگار تو ارحم الراحمین، جب حسن خاتمہ اللہ نے عطا کر دیا، فرشتوں کے ذریعے مبارکباد دلوا دی، جنت کا نظارہ کرا دیا، تو اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کی طرف سے بلا حساب جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بلا حساب و کتاب جنت واجب کرنے کا طریقہ۔ اور تیسرے نمبر پہ اس دنیا میں اللہ رب العزت اس کی روزی میں برکت عطا کرتے ہیں۔ جو روزی اس کے پاس ہے، جو آمدنی اس کے پاس ہے، جو روزی جو آمدنی اس کے پاس ہے، اللہ اسے بابرکت بنا دیتے ہیں، چاہے نظروں میں چاہے گنتی میں کم کیوں نہ ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو، مگر اس کو اللہ بابرکت بنا دیتے ہیں۔ وہ پیسہ، وہ آمدنی، وہ روزی بلا وجہ ادھر ادھر کی چیزوں میں، بہت زیادہ بیماریوں میں، بہت زیادہ ریپیئر میں، بہت زیادہ ادھر کی چیزوں میں اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑے میں اس کا زیادہ کام ہو جاتا ہے اور دل کا سکون اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، جس پہ نظر رحمت اللہ کی خاص پڑ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو عبادت، نیکی، تلاوت اور عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایسے جذبات اس کے دل میں اللہ ایسے جذبات، ایسے خیالات، ایسے الہامات، ایسا الہام، ایسا جذبہ، ایسا ولولہ، ایسا شوق اللہ عطا کرتے ہیں کہ خود بخود اس کا قدم نیکی کی طرف اٹھنے لگتا ہے، خدا کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تلاوت کا شوق ہونے لگتا ہے، ذکر و اذکار کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ یہ 4 نعمتیں مومن کو ملتی ہیں۔ کب ملتی ہیں؟ جب مومن بندہ پر اللہ کی خاص رحمت کی نظر پڑتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، اے میرے بندے میری رحمت عام بھی ہے، میری رحمت عام بھی ہے، غیر ایمان والوں کو بھی میری رحمت پہنچتی ہے، مگر تم تو ہمارے اپنے ہو، تمہارے لیے تو ہم نے رحمت خاصہ کو رکھا ہے، لہٰذا تم رحمت خاصہ کے مستحق بن جاؤ، مجھ سے رحمت خاصہ مانگا کرو، وہ عمل کرو، وہ نیکی کرو، وہ دعا کرو، وہ آنسو بہاؤ، وہ تڑپتا ہوا دل لاؤ، وہ بہتر سا سجدہ لے کر آؤ، وہ خوبصورت تلاوت لے کر آؤ کہ میری نظر رحمت تمہارے اوپر پڑے اور میں تجھے رحمت خاصہ سے نواز دوں۔ ایک تو ایسا عمل کرنا، دوسرے نمبر پہ دعا کرنا اور امیدیں لگانا، اللہ رب العزت سے امید لگانا۔ جب بندہ اپنے اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، اچھی امید ہمیشہ رکھنا چاہیے، جوانوں ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت سے ہمیشہ اچھی امید، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے حفاظت، اللہ کی طرف سے ایمانی طاقت، اللہ کی طرف سے ایمانی حفاظت، اس کی ہمیں امید رکھنا چاہیے۔ آسمان کا رنگ بدل جائے، زمین پھٹ جائے، ساری فضا گرم ہو جائے، ایک ایمان والے کی ایمانی طاقت،
ایک ایمان والے کی روحانی طاقت، ایک ایمان والے کی ایمانی حمیت، ایک ایمان والے کی ایمانی غیرت یہ ہے کہ وہ مرعوب نہ ہو، وہ مرعوب نہ ہو، وہ ڈرپوک نہ ہو، اس میں مایوسی نہ ہو، اس کے اندر خوف نہ ہو کیا ہو جائے گا، آسمان پھٹ رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے، فضا بدل رہی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، مومن کی شان یہ ہے نگاہوں سے سب چیز کو سمجھے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک مومن کو اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نصرت پر، اللہ کی مدد پر، اللہ کی مغفرت پر، اللہ کی حفاظت پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، کبھی مایوس ہمیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار نے ہمیں آپ سے کہا، اے میرے بندے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تجھے ہمیشہ مجھ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا، ربیع بن خیثم، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو پروردگار کبھی کبھی ناز میں بات کرتے ہیں، محبت میں بات کرتے ہیں۔ پیار کا انداز جب بہت زیادہ ہوتا ہے، محبت کا انداز جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو آدمی ذرا نخرے اور ناز میں بات کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سے نانا کیسی کیسی بات کرتے ہیں، دادا کیسی کیسی بات کرتے ہیں، وہ ایک ناز کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ محبت پڑ جاتی ہے تو اللہ بھی اپنے بندے سے کبھی ناز میں بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ تو پروردگار میں نے 53 حج کیا ہے، 53 حج لے کر آیا۔ اور کیا لے کر آئے؟ اللہ میں نے 150 قرآن ختم لے کر آیا ہوں۔ اور کیا لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ میں نے اتنے صدقے خیرات کیے۔ تو اللہ نے محبت کے انداز میں کہا سب سائیڈ میں ہے، سب سائیڈ میں ہے، اپنی جگہ پر ہے، اب پریشان۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ پڑھے تھے اور اللہ کے محبوب تھے۔ کہا پروردگار دنیا میں ہم نے ایک بات سنی ہے اور پوری صحیح سند کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، ہم نے پوری سند کے ساتھ وہ بات سنی ہے، کیا وہ بات غلط ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ بات کیا ہے؟ تو کہا مجھ سے زمانے کے سب سے بڑے محدث عبد الرزاق نے کہا تھا، اور عبد الرزاق نے فرمایا کہ مجھ سے زمانے کے بڑے محدث معمر نے کہا تھا، اور معمر نے کہا کہ مجھ سے سب سے بڑے محدث زہری نے کہا تھا، اور زہری نے کہا کہ مجھ سے سب سے بڑے صحابی حضرت انس نے کہا، اور حضرت انس نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے نبی میرے نبی نے کہا، اور پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل نے مجھے کہا۔ میرے اللہ یہ پورا سلسلہ سند ہے، یہ ریفرنس ہے، ان سب نے کہا وہ بات میں لے کر آیا ہوں۔ تو پروردگار نے کہا بات تو سناؤ، وہ بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اللہ بات میں نے یہ سنی تھی، آپ نے اپنے بندوں سے کہا ہوا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسی امید رکھے گا، میرا بندہ مجھ سے جیسی امید رکھے گا، مجھے رب مان کر، خدا مان کر، رحمان مان کر، رحیم مان کر جیسی امید رکھے گا میں اس کی امید کو ضرور پوری کر دوں گا۔ اے اللہ میں تو آپ کے دربار میں آیا ہوں، عمل دکھلانے نہیں آیا ہوں آپ کے پاس، تو میں رحمت کی امید لے کر آیا ہوں۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں رحمت کی امید لے کر آیا ہوں، کیا ان سب نے غلط کہا؟ پروردگار نے فرمایا اے میرے بندے عبد الرزاق نے بھی سچ کہا تھا، عبد الرزاق نے سچ کہا تھا، معمر نے سچ کہا تھا، زہری نے سچ کہا تھا، انس نے سچ کہا تھا، میرے نبی نے سچ کہا تھا، جبرائیل نے سچ کہا تھا۔ اب میں تیرا رب کہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ دیتا ہوں اپنے بندوں کے لیے میں اس بات کو پوری کرتا ہوں۔ آؤ آؤ میری جنت تیرے واسطے ہے، میری رحمت تیری واسطے ہے، تم نے امید لگائی تھی، یقین بنایا تھا، میرے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا، دامن اٹھایا تھا، اس امید پہ اٹھایا تھا میرا رب رحمت کا معاملہ کرے گا، اسی امید کی بنا پر رحمت کو واجب کر کے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔
اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کمزوروں کے لیے، ہم بوڑھوں کے لیے، ہم جوانوں کے لیے، ہم بیماروں کے لیے، ہم مردوں کے لیے، ہم عورتوں کے لیے اس پاک پروردگار نے رحمت کا ایک آسرا دیا ہے، رحمت کا ایک سہارا دیا ہے۔ اگر اس آسرے کو، اس سہارے کو اگر ہم مضبوطی سے نہ پکڑ سکے، مانگ نہ سکے اور رمضان کا مہینہ اگر گزر گیا، رمضان کا مہینہ اگر چلا گیا تو یاد رکھیں ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور پر جوانوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خاص طور پر اپنے اللہ سے کہیے، میرے اللہ تیرا فرمان ہے روزہ تو رکھتا ہوں مگر تیری شان کے مطابق نہیں ہے، اللہ تراویح تو پڑھتا ہوں مگر تیری شان کے مطابق نہیں ہے۔ صحابہ نماز پڑھتے تھے، آنکھوں میں آنسو بہتا تھا، صحابہ سجدے میں جاتے تھے، سر اٹھانے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں کب تراویح کی نماز مکمل ہوگی۔ اے میرے اللہ، نہ روزہ آپ کی شان کے مطابق ہے، نہ تراویح آپ کی شان کے مطابق ہے، نہ تلاوت آپ کی شان کے مطابق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہم نبی کے صحابہ، محدثین، اولیاء، صالحین ان کی نقل میں روزہ رکھ لیتے ہیں اور ان کی نقل میں تراویح پڑھتے ہیں۔ میرے اللہ، ہم نے سنا ہے تیری شان رحمت اتنی زیادہ ہے تیری شان رحمت کہ تو اصل پہ بھی دیتا ہے، اصل کو بھی دیتا ہے، صحیح کو بھی دیتا ہے، اور تیرا جو بندہ اصل کی نقل اتارتا ہے تو نقل پہ بھی اسے عطا کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اللہ کے سامنے اپنی عبادتوں کی کمزوری، اپنی عبادتوں کی کوتاہی کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے ہمیں روزہ مانگنا ہے، اللہ کی رحمت مانگنی ہے۔ سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا دربار لگتا تھا اور فرعونی جو لوگ ہوتے تھے وہ آتے اور فرعون کے دربار میں آ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کارٹون بنتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کی طرح لباس پہن کر، حضرت موسیٰ کی طرح لباس پہن کر وہ آتے اور موسیٰ علیہ السلام کا جوکس کرتے تھے۔ کوئی کسی کا جوکس کرے، کارٹون بنے، کتنی تکلیف ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام ایسا ہوا کہ وہ کارٹون بننے والا، جوکس کرنے والا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں، تو حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ جس نے میرے دل کو زخمی کیا، سنیے گا ذرا غور سے، اس رب کی رحمت کو، اس کریم کے کرم کو ذرا سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ، اس نے تو مجھے بہت دل دکھایا، سب کے سامنے میرا جوکس کیا، کارٹون بنا، میری نقالی کی، تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ، بات یہ ہے کہ اس کی نیت تو غلط تھی، ارادہ تو اس کا غلط تھا، آپ میرے نبی تھے اور آپ کو تکلیف پہنچ رہی تھی، میں چاہتا تو زمین میں دھسا دیتا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا نبی کلیم اللہ، میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ، اس کی نقل تو کیا ہوا ہے، لباس ان کی طرح تو پہنا ہوا ہے، شکل صورت ان کی طرح تو بنایا ہوا ہے، تو میری رحمت کو غیرت آئی کہ جو آپ کی شکل صورت بنائے، آپ کی شکل صورت میں چلے، میں اس کو اسی شکل صورت میں جہنم میں ڈالوں، مجھے غیرت آئی، اس لیے مرنے سے پہلے میں نے اس کو کلمہ پڑھوا دیا تاکہ آپ کی شکل صورت بنانے والا، آپ کی نقل اتارنے والا وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ اللہ اللہ، رب کریم نے ہمیں آپ کو کم سے کم یہ مہینہ دیا ہے، نبی کی نقل اتارو، صحابہ کی نقل اتارو، محدثین کی نقل بناؤ، اولیاء کی نقل بناؤ، خدا کے سامنے اگر رونا نہیں آتا تو رونے والے کی شکل بناؤ، آنکھوں میں آنسو اگر نہیں آتے تو آنسو بنانے والے کی شکل اپناؤ۔ میرے بندے رات میں روتے ہوں گے تو اس کی شکل بنائے گا، میں اس کو جس طرح دینے والا ہوں تیری شکل بنانے والے پر میں تجھ کو بھی عطا کر دوں گا۔ اس لیے یہ مہینہ ہر طرح اپنے اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، دامن بھرنے کا مہینہ ہے، روزی کا دروازہ
کھولنے کا مہینہ ہے، برکتوں کا دروازہ کھلوانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہمارے جوانوں نے، ہمارے بھائیوں نے اگر محنت نہ کی، مجاہدہ نہ کیا، خدا کے در کو تھاما نہیں، خدا کے گھر میں بیٹھ کر تلاوت نہیں کی، خدا کے گھر میں بیٹھ کر دین کی مجلس میں تعلیم میں نہیں بیٹھے، غفلتوں میں رہے، بازاروں میں رہے، سڑکوں میں رہے، گھروں میں رہے، موبائلوں میں رہے، تو میرے جوانوں اس سے بڑھ کر کوئی اور موقع ہمیں اور آپ کو خدا کی طرف سے ملنے والا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے 2 سال کا ماحول جوانوں ایسا 2 سال کا ماحول بنا کہ ہمارے سب کے سب مسجد میں ایک ساتھ آ کر اجتماعی انداز میں نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے، ایک ساتھ اجتماعی ماحول میں تراویح پڑھنے سے محروم ہو گئے، خدا کے گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر دعا کرنے سے محروم ہو گئے۔ 2 سال محرومی کا ہمارا اور آپ کا گزرا ہے۔ اس محرومی کے سال کے بعد اگر اب بھی ہمارا جوان، اب بھی ہمارے احباب، اب بھی ہمارے ساتھی اگر ان کے دل میں جذبہ نہیں ہے، اگر شوق نہیں ہے، اگر تمنا نہیں ہے، اگر محنت نہیں ہے، اگر مجاہدہ نہیں ہے، اگر خدا کے گھر میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر مصیبت آتی ہے تو آخرت میں بھی کہیں مصیبت ہمارے اوپر آ جائے اور اللہ کی طرف سے یہ موقع، یہ فرصت، یہ لمحہ پھر ہم سے چھن جائے۔ اس بنیاد پر اس رمضان کو دوسرے رمضان کے مقابلے میں زیادہ قیمتی بنا لیجئے، اس رمضان کو دوسرے رمضانوں کے مقابلے میں عبادت والا بنا دیجئے، ذکر والا بنا دیجئے، تلاوت والا بنا دیجئے، دین کی دعوت والا بنا دیجئے، تو اللہ رب العزت بھی کہیں گے فرشتہ دیکھو دیکھو میں نے 2 سال ذرا رسی کھینچ لیا تھا، دروازے بند کر دیے تھے، موقع کم کر دیے تھے، اب میں نے موقع دیا تو میرے بندوں کو دیکھو دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، چل چل کے آ رہے ہیں، جوانوں کو دیکھو راتوں میں جاگتے ہیں، جوانوں کو دیکھو آنسو بہاتے ہیں، جوانوں کو دیکھو اے فرشتہ میرے بندے کو 2 سال کا جو نقصان ہوا وہ سارا نقصان میں اسی مہینے میں پورا کر دوں گا۔ اور اللہ ہمارے دل کو محبتوں سے، معرفت سے، خوف سے، خشیت سے، ایمان سے، یقین سے، جذبہ عمل سے اور حمیت سے اور نصرت سے اور امیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھر دے گا۔ اس لیے آخری بات یہی ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی امیدیں بنا بنا کر اللہ سے خوب مانگیے، روزی مانگیے، کشادگی مانگیے، خوشحالی مانگیے، اپنی اولاد کے لیے تعلیم اور تربیت مانگیے، اپنے گھر کے لیے صحت سلامتی مانگیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے توفیق عمل مانگیے، عمل کی توفیق مانگیے۔ میرے اللہ مجھے ایسے چھوٹے چھوٹے عمل کی توفیق عطا فرما کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر تیری نظر رحمت پڑتی ہے اور وہی چھوٹا عمل نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی خوب خوب توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، عام دنوں میں تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، یہ پہلا جمعہ رمضان کا ہمیں آپ کو ملا، اس لیے نماز کے بعد جم کے دعا کریں، اللہ سے خوب مانگیں، ایسا سجدہ کریں اللہ کو پیار آ جائے، ایسی دعا کریں اللہ کی رحمت برس پڑے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔